اسماء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید و آقا خواجہ ہر دو سرا کا مقدس نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام قدرت الہیہ کی طرف سے خود آیت عظیم ہے کہ اس کا مسمى ضرور امام الانبیاء اور سرتاج کائنات و ما فیہا ہے۔ اس کی شرح آیت محمد رسول اللہ کے تحت میں موجود ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بزرگوں کے اسماء پر غور دلانا ضروری ہے۔ ان اسماء کو ارحاس نبوت قرار دینا صحیح ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ ہے، والدہ مکرمہ و معظمہ کا نام آمنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ یعنی انا کا نام حلیمہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے مقدس ہیں جن کا پیکر اطہر عبودیت کے خون سے بنا ہے، جنہوں نے امن کے بطن میں مراتب وجود کو مکمل فرمایا، جن کی تربیت حلم و بردباری کے شیر یعنی دودھ سے ہوئی۔ کیا ایسے اسماء کا اجتماع محض اتفاق ہے؟ نہیں، بلکہ قدرت اس مولود مسعود کی شان رفیع کی آئینہ داری فرما رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ جس بچے کے پیکر عنصری میں ایسے فضائل کی جامعیت نمودار ہو، ضرور ہے کہ وہ بچہ حقیقتاً محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کرو کہ لغوی معنی کے تحت میں ایک پیشین گوئی بھی شامل ہے اور عالم الغیب و شہادہ کی جانب سے جملہ عوالم و اہل عالم پر یہ راز آشکار کیا گیا ہے کہ اس اسم کے مسمى کی مدح و ثنا دنیا میں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ توالی و تواتر کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ کون ہے جس کا مقدس نام آج کروڑوں اشخاص کی زبان پر جاری اور قلوب میں ساری ہے؟ وہ کون ہے جس کے مقدس نام کی نوبت شاہانہ مساجد کے بلند ترین میناروں سے سامعہ نواز ہے؟ وہ کون ہے جس کی سیرت پاک انسانی زندگی کے ہر لمحہ و ہر ساعت میں اور ہر درجہ اور ہر مقام پر رہنما ہے؟ وہ کون ہے جو اپنے افعال میں محمود ہے اور اپنی تعلیم سے محسود ہے؟ وہ کون ہے جس کی رفعت فرش سے عرش تک ملی ہوئی ہے؟ وہ کون ہے جس کی تعلیم کی وسعت بر و بحر پر چھائی ہوئی ہے؟ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک وہ محمد ہے، اسم بھی محمد ہے اور مسمى بھی محمد ہے، اور حمد کو اس کی ذات ہمایونی سے نسبت خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، اسی کے مقام شفاعت کا نام مقام محمود ہے اور اسی کی امت حمادون کے لقب سے روشناس ہے۔ اس کی لائی ہوئی کتاب کا الحمدللہ رب العالمین سے افتتاح ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہاں، اسی کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی اسی سرچشمہ حمد سے نکلا ہے۔ دونوں نام اپنے منبع و ماخذ کے اعتبار سے اتحاد تام رکھتے ہیں اور اشتراک کلیہ کے ساتھ ساتھ انوار و برکات خاص سے مختص بھی ہیں۔ نمبر 3، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی لیے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ثنا گستر و مدح خواں ہے۔ نمبر 4، وہ احمد ہے اور اسی لیے اس نے بارش کے قطرات سے اور ریگ کے ذرات سے بڑھ کر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے ہادی، اپنے معطی کی حمد و ثنا پھیلائی ہے۔ نمبر 5، ہاں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کل دنیا اس کی مداح ہے۔ نمبر 6، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کل دنیا سے بڑھ کر اپنے رب کا حامد ہے۔ محمد احمد تدوین نو میں یہاں کے 3 ذیلی نقطے نمبر 14 کے ذیل میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ نمبر 2، مطلوب، وہ مطلوب ہے مگر طالبین سے کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ نمبر 3، مطبوع، وہ مطبوع ہے اور اس کی تبعیت دوسروں کو مطاع بنا دیتی ہے۔ نمبر 4، نبی، وہ نبی ہے اور اس کی بناوٹ نے ہزاراں ہزار حجاب چشم بصیرت سے ہٹا دیے ہیں۔ نمبر 5، رسول، وہ رسول ہے اور اس کی رسالت نے نوع بشر کو اتمام نعمت اور اکمال دین اور رضوان رحمان کے انعامات سے ممتاز فرما دیا ہے۔ نمبر 6، عبد، وہ عبد ہے اور اس کی عبودیت نے عبودیت کو اورنگ خلافت پر متمکن کر دیا ہے۔ نمبر 7، معلم، وہ معلم ہے اور اس کی تعلیم نے مسیح کے اس قول اور امید کو پورا کر دیا ہے کہ وہ صداقت کی ساری تعلیم دے گا۔
اس نے اپنی درسگاہ قدس کے دروازے کھول رکھے ہیں، اس نے اپنی تعلیم پر کوئی فیس نہیں مقرر کی، وہ مرموزات و تمثیلات میں تعلیم نہیں دیتا ہے، اس نے اپنے اور ارشد تلامذہ کے درمیان اشارات خاص نہیں تجویز کیے ہیں، اس کے ادبستان پر وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سورۃ البقرہ کا کتبہ لگا ہوا ہے، اس کے پاس دروس کا آغاز انسان کے جانے پہچانے علوم و معارف کے انجام سے ہوتا ہے۔ نمبر 8، امین، وہ امین ہے، اس کا یہی نام یوحنا رسول کو مکاشفات میں بتایا گیا اور اس کا یہی نام قریش کی زبان پر جاری ہوا۔ اسی نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احتشام و وقار نمایاں ہے، اور اسی نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی آسمانی کا امانت دار ہونا واضح ہے۔ اس معنی کی طرف حدیث مسلم عن ابی سعید رضی اللہ عنہ میں صراحت کی گئی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، امین محب للعباد مسوم بخاتم رب قاہر للغواتم۔ نمبر 9، امی، وہ امی ہے اور ام القرا کی عزت و وقت اسی نسبت قدسیہ سے ہے۔ وہ امی ہے اور ولید سعید کی طرح جملہ افعال و اقوال میں معصوم ہے۔ وہ امی ہے اور اس کی تعلیم حرف کتابی یا نقوش مریہ کی احتیاج مند نہیں۔ برہان، وہ برہان ہے، قرآن مجید میں قد جاءکم برہان من ربکم سورۃ النساء میں فرمایا گیا ہے، اور امام سفیان بن عیینہ نے اس کی تفسیر میں برہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فرمایا ہے۔ ہاں، وہ برہان ہے اور حجت اللہ ہے، وہ برہان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمایوں بذات خود ایک روشن دلیل ہے۔ نمبر 11، بشر، وہ بشر ہے اور قل انما انا بشر مثلکم سورہ کہف کے تاج سے متوج ہے۔ آدم کے لیے ابو البشر ہونا اسی لیے 100 گنا افتخار کا موجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ ہاں، وہ بشر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر و جمال اطہر اہل لغت کو اس معنی لغوی کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 12، بشیر، وہ بشیر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا رسلناک بالحق بشیرا ونذیرا سورہ فاطر کے خطاب سے مخاطب ہوا۔ وہ مبشر بھی ہے اور مسیح علیہ السلام کی نبوت کا مصدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بشارت کا پہنچا دینا ہے۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد سورہ صف، وہ بشارت رساں بھی ہے اور اہل ایمان و ایقان کے لیے ہزار در ہزار بشارت کا اعلام فرمانے والا ہے۔ نمبر 13، بینہ، وہ بینہ ہے، وہ خود آیات باہرہ اور علامات واضحہ اور دلائل حقہ کا مجموعہ ہے۔ اس کا وجود سراپا صداقت ہے اور اس کا پیکر سراپا حقانیت ہے۔ یہی بینہ اہل کتاب اور مشرکین کی ظلمات کو دور کرنے والا ہے، تاریکیوں کو اٹھا دینے والا، عالم تیرا و تار میں اجالا پھیلا دینے والا ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صادق آتی ہے۔ نمبر 14، حبیب، وہ حبیب اللہ ہے اور اس تقرب کا مالک ہے جس کا ذکر حدیث صحیح میں بندہ عابد و ساجد کے لیے ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ الحدیث، اس حدیث میں وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ والے فکرے کی جگہ درست الفاظ یہ ہیں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ دیکھیے بخاری کتاب الرقاق۔ نمبر 1، ہاں وہ پیارا ہے، اسی نے دشمن دوست سب سے پیار کیا۔ نمبر 2، وہ حبیب ہے اور اسی نے محبت کا تاج اکمال سے مزین فرمایا ہے۔ نمبر 3، وہ محبوب ہے مگر محبین سے بے نیاز ہے۔ نمبر 15، حلیم، وہ حلیم ہے، حلیم حلم بالضم سے بھی ہے اور یہ لفظ وفور دانش اور کمال عقل پر دال ہے۔ حلیم حلم بالکسر سے بھی ہے، وہ مصائب کا برداشت کرنے والا، دشمنوں کے ہاتھوں سے پتھر کھانے والا اور جواہر لٹانے والا،
گالیاں سننے والا اور دعائیں کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی قبل از نبوت مشہور عالم تھا۔ سردار ابو طالب فرماتے ہیں، حلیم رشید عادل غیر طائش یوالی الہا لیس عنہ بغافل۔ نمبر 16 خازن، وہ خازن ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، انا الخازن ازع حیث امرت۔ ہاں وہ خزینہ دار ربانی ہے، وہ گنجور رحمانی ہے۔ عطائے سبحانی کی تقسیم اسی گھر سے ہوتی ہے، گہر پاشی اسی ید مبارک کا خاصہ ہے۔ نمبر 17 خلیل، وہ خلیل الرحمان ہے۔ اہل عرب کے نزدیک محبت کے 10 مراتب ہیں۔ نمبر 1 علاقہ، دل کا ذرا سا اٹکاؤ۔ نمبر 2 ارادہ و میلان، جو علاقہ کے بعد نمودار ہو۔ نمبر 3 سبابت، سبا یا سبو، پانی کا نشیبی زمین پر بہہ نکلنا ہے اور اس جگہ بے اختیاری شوق کا نام ہے۔ نمبر 4 غرام، غرام قرض یا تاوان کو کہتے ہیں اور یہاں اس محبت لازم کا نام ہے جو قرض ہو کر چمٹ جاتی ہے اور کسی وقت بھی علیحدہ نہیں ہوتی۔ نمبر 5 وداد، خلوص محبت اور مغز محبت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی ودود بتلایا ہے۔ نمبر 6 شغف، شغاف، پردہ دل اور شغف و محبت جو قائر دل تک جا پہنچے۔ نمبر 7 عشق، یہ عشقہ سے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بیل ہوتی ہے زرد رنگ کی، جس درخت سے لپٹ جاتی ہے اسے خشک کر دیتی ہے، اور عشق کی تاثیر بھی عاشق کے حق میں یہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حالت سے استفادہ فرمایا کرتے۔ نمبر 8 الیتم، انکسار اور عجز تمام کو کہتے ہیں۔ یتیم کا نام یتیم بھی اسی لیے ہوا کہ وہ انکسار اور عجز تام کا مورد ہوتا ہے۔ نمبر 9 التعبد، جبکہ محب جملہ دعوی تملیک نفس و مال و عزت سے درسبردار ہو کر سارے دل و جان سے دوسرے کا غلام بن جائے۔ نمبر 10 خلت، جبکہ دل وسوسائے غیر سے اور عقل تاکل غیر سے اور نیت و عزم تعبد و تشوق غیر سے کلیتاً خالی ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ کی تکمیل سیدنا ابراہیم اور سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہے۔ مشہور عوام یہ ہے کہ درجہ خلت حضرت ابراہیم کے لیے ہے اور وہ خلیل الرحمان ہیں، اور درجہ محبت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور وہ حبیب اللہ ہیں۔ لیکن 2 حدیث صحیحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل الرحمان ہونا بھی ظاہر فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1 ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ نمبر 2 لو كنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن صاحبكم خلیل الرحمن۔ نمبر 18 خطیب، وہ خطیب الانبیاء ہے، حدیث الشفاعت میں ہے۔ كنت امام النبیین وخطیبهم۔ الف خطیب خطب سے ہے، خطب کے معنی فصاحت زبان ہیں، اور خطیب وہ ہے جو صاحب فصاحت و بلاغت ہو۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی صفت فصاحت کا ذکر فرمایا ہے، هو افصح منی۔ سورہ قصص۔ اور حدیث بالا میں ہے کہ جملہ انبیاء کے مقدس ترین گروہ میں یہ شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اوتیت جوامع الکلم۔ سادہ صاف الفاظ، شستہ ترکیب، مختصر عبارت میں ایسے معنی عالیہ کو بھر دینا جو عمیق بھی ہوں اور دقیق بھی، داخل کمال فصاحت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب الانبیاء ہونا اسی اعتبار سے ہے۔ با خطیب خطابت سے ہے اور اس سے مراد اوامر و نواہی اور مواعظ و امثال کا بیان کرنے والا ہے۔ جیم خطیب کے معنی وہ شے بھی ہے جس میں الوان بو کلموں شامل ہوں، اور خطیب وہ ہے جو جملہ انواع کلام اور اسالیب خطاب کا ماہر و قادر ہو۔ نمبر 19 خافظ، وہ خافظ ہے۔ یہ نام قرآن مجید کی آیت ذیل سے مستنبت ہے۔ واخفض جناحك للمؤمنین۔ سورہ ہجر، طیور کو دیکھو
وہ اپنے انڈوں یا اپنے بچوں کی تربیت کیسی محبت، کیسے پیار، کیسی ہوشیاری اور کیسی نگہداشت سے اپنے شہپروں کے نیچے رکھ کر کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و پیار اور نگہداشت و حفاظت کا سلوک اس مثال سے بھی بڑھ کر تھا۔ نمبر 20، خیر، وہ خیرت اللہ ہے۔ خیرتوں کو علماء لغت نے بکسر خا اور بفتح خا ہر دو صورت روایت کیا ہے۔ اس اسم کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس ہیں، خیر البریہ، افعال خیر میں افضل و اکثر ہیں۔ نمبر 21، دائی، وہ دائی اللہ ہے۔ کسی شخص کی طرف سے کسی کا دعوت دینے کا حق اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ اذن یافتہ بھی ہو۔ دنیا میں دیکھو، اگر کسی کا ملازم کسی کو دعوت طعام دے آئے، مہمان صاحب خانہ کے ہاں پہنچیں اور تب میزبان کو اور مہمان کو پتہ لگے کہ نہ کسی نے بلایا اور نہ کوئی بلایا گیا، تب طرفین کو کس قدر ندامت اور رنج کا احساس ہوگا، اور وہ دعوت دینے والا کس قدر ذلیل و حقیر اور جانبین کی طرف سے ہدف ملامت سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک داعیا الی اللہ تجویز کیا تو کلام پاک میں اس کے ساتھ ساتھ وداعیا الی اللہ باذنہ سورۃ الاحزاب بھی شامل فرما دیا اور اہل عالم پر ظاہر کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کلی دیا گیا ہے کہ سب کو اللہ کے گھر کا مہمان بنائیں اور تقرب و رضوان کی دعوت دیں۔ یہ اسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء خاصہ میں سے ہے۔ نمبر 22، رحمت، وہ رحمت ہے اور آیت قرآنیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین سورۃ الاعراف فرمایا اور قرآن حکیم ذکر للعالمین سورہ یوسف خانہ کعبہ کو مبارکا وہدی للعالمین سورہ آل عمران کشتی نوح اور مریم و مسیح کو آیتا للعالمین سورہ عنکبوت بتایا، مگر رحمت للعالمین سورۃ الانبیاء صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فرمایا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء سورۃ الاعراف کے ارشاد کو پیش نظر رکھو اور دیکھو کہ رحمت للعالمین کے خطاب میں کتنی وسعت، کتنی برکت، کتنا فیض موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیضان اہل ایقان کو بھی پہنچا جو دنیا میں حکمران بنے اور آخرت میں مغفرت و رضوان کے مستحق ٹھہرے۔ منکرین اور اہل خسران کو بھی پہنچا جو بابرکت دعائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب دنیاوی غرق و حرق اور ہلاکت و تباہی سے مامون کیے گئے۔ عورتوں، بچوں، یتیموں، بیواؤں، مسافروں، اسیروں، غلاموں، لونڈیوں، رعایا و برایا، طبقہ امراء و گروہ حکم فرما کو بھی پہنچا جن کی راحت و آسائش اور حقوق و مفاد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحکم آئین، شرع متین، ضابطۂ مبین، دستور اساسی اور اصول مدنی و سیاسی وضع فرمائے، اور ان سب پر اپنی حیات طیبہ میں خود بھی عمل فرما رہے اور تمام امت کو بھی پابند عمل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض طیور، وحوش اور مراکب و مواشی کو بھی پہنچا جن کے ذبح و شکار کے قواعد اور تغذیہ و تربیت کے متعلق احکام نافذ فرمائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض شوارع و توارق اور مشارب و موارد کو بھی پہنچا جن کو پر امن اور مصفہ و پاکیزہ رکھنے، نیز انجاس و ارجاس و کازورات سے پاک رکھنے کے قواعد مرتب فرمائے۔ الغرض، اس رحمت سے نہ کوئی کشتنی و گردن زدنی عدو محروم رہا اور نہ کوئی ذبح شدنی ان سے محجور کیا گیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا رحمت ہونا اور باہما وجوہ رحمت للعالمین ہونا مسلم و ثابت ہے۔ نمبر 23، روح، وہ روح الحق ہے۔ اس خطاب کا استعمال سب سے پہلے مسیح نے اپنی اس آخری تقریر میں فرمایا جو انہوں نے دنیا چھوڑنے سے پیشتر اپنے خلفاء کے سامنے فرمائی تھی۔ دیکھو یوحنا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اناجیل اربع میں عام طور پر اس میں روح القدس کا استعمال ہوا ہے، اور اس سے وہ ملکوتی قوت و شخصیت مراد ہے
جسے اہل اسلام جبرائیل کہتے ہیں اور جسے مسیحی صاحبان اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم اور ارکان تثلیث میں سے ایک رکن بتاتے ہیں، اور بائیں ہمہ اس کی ہستی کے متعلق وہ ذرا بھی عرفان نہیں رکھتے۔ ہاں، صرف یہی ایک مقام ہے جس میں اسم روح الحق کا استعمال ہوا، اس کے کام اور اس کی شان اور اس کی علامات کا اعلان کیا گیا۔ وہ روح الحق ہے اور ساری صداقت کی تعلیم دینا اس کا خاصہ ہے۔ وہ روح الحق ہے اور طالبان خاک نشیں کو پستی سے اٹھا کر زندگی کے بلند ترین گنگراہ پر پہنچا دینا اس کا کام ہے۔ وہ روح الحق ہے اور زندگی بخش کلام اس کے منہ میں ہے۔ وہ روح الحق ہے اور قلوب مردہ کو حیات روحانی کا عطا کرنا اس کے فرائض میں سے ہے۔ اس کی تعلیم ظاہر کو پاک اور باطن کو طاہر، دماغ کو روشن اور قلب کو منور کرنے والی ہے۔ نمبر 24، سید۔ وہ سید ہے اور سیادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ سید کہلانے سے بے نیاز ہے۔ وہ سید ہے اور اپنے سید یعنی اللہ تعالیٰ کا عبد کہلانے پر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ سید ہے اور اسبات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کے خطابات صحیحہ سے معزز ہے۔ وہ سید ہے اور اس کے وزراء بھی اسی اعزاز سے مشرف ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر وعمر هذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ وہ سید ہے اور اس کے حلقہ نشین بھی اسی علم گرامی سے روشناس ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی سواری دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا، قوموا الی سیدکم۔ وہ سید ولد آدم ہے۔ ولد جمع ہے ولد کی۔ اس خطاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سید اولاد آدم ہونا آشکار ہے۔ ظاہر ہے کہ ولد آدم کے دائرے میں ہر ایک بشر، ہر ایک انسان، ہر ایک آدم ذات داخل ہے۔ جملہ اولین و آخرین اسی جملے میں شامل ہیں۔ کیا کوئی وجہ التباس موجود ہے کہ خود آدم بھی اس میں داخل ہیں یا نہیں؟ شک کی ضرورت نہیں۔ دوسری صحیح حدیث میں آدم ودونہ تحت لوائی موجود ہے، اور ہر دو احادیث بصر افروز اور بصیرت افزا ہیں۔ نمبر 25، شارع۔ وہ شارع ہے۔ شریعت بیان کرنا آسان بات نہیں۔ موسیٰ صاحب شریعت ہیں اور ان کے بعد بنی اسرائیل میں 2000 سال تک کوئی بھی صاحب شریعت نہ نکلا۔ بزرگوار مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا، یہ مت سمجھو کہ میں تورات منسوخ کرنے کو آیا ہوں، بلکہ اسے مضبوط کرنے کو آیا ہوں۔ ہنود میں منو جی مہاراج ہوئے ہیں جنہوں نے سمرتی پیش کی ہے۔ میں دنیا کی تمام قانون ساز کونسلوں اور ضوابط و قواعد مرتب کرنے والی حکومتوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ہر سہ شریعتوں کو دیکھیں اور رپورٹ کریں کہ ان میں سے کون سی شریعت زیادہ مکمل، زیادہ مفصل، جزیات پر حاوی، کلیات پر مشتمل، ضروریات انسانی پر محتوی اور تمدن کی حامی ہے۔ بس ایک بات پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ جب شرائع موجودہ عالم کی جانچ پڑتال ان اصولوں پر کی جائے گی تو شریعت محمدیہ کی فوقیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کا تفوق خود بخود آشکار اور واضح ہو جائے گا۔ نمبر 26، شافع۔ وہ شافع ہے۔ شفاعت کے معنی لوگوں نے کیا سمجھے؟ کسی نے کہا شفیع وہ ہے جو اپنے اختیار و اقتدار سے غفران ذنوب فرماتا ہے۔ اس عقیدے کے موجد عیسائی ہیں۔ یہ لوگ شفیع بے معنی غفور استعمال کرتے ہیں، لیکن خود لفظ شفیع اس معنی کا متحمل نہیں۔ کسی نے شفاعت کو بے جا دباؤ بتایا اور اس کے وجود کا انکار ہی کیا۔ اسلامی شفاعت 2 اصولوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، من اذن له الرحمن، جسے اللہ اذن دے۔ نمبر 2، وقال صوابا، جو ٹھیک ٹھیک بات بیان کرے۔ ہر 2 اصول بالا شفاعت اسلامی کو ہر 2 فریق کے افراط و تفریط سے الگ کر دینے والے، شفاعت کو معقول اور قابل تسلیم بنا دینے والے ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی صاحب مقام محمود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ کی خصوصیت سے ممتاز ہیں۔ نمبر 27، شاہد۔ وہ شاہد ہے، اچھا شاہد اور اچھا گواہ وہ ہے
جس کی شہادت واقعات صحیحہ کو کتمان سے بروز میں لے آئے، جس کی شہادت بے خبروں کو باخبر اور بے علموں کو با علم اور غائبین کو مثل حاضر بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت جملہ عالم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ادا فرمائی ہے، اور اپنی شہادت سے رب العالمین کے لیے استحقاق الوہیت و معبودیت ثابت کیا ہے۔ عبادت و استعانت بغیر اللہ کے مسئلے میں سینکڑوں مذاہب سرگرداں و حیران و پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شہادت نے ان حقائق خفیہ کو آشکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت ادا کی۔ رسالت و نبوت کے خصائص، وحی ربانی کی حقیقت، اعمال کا روح سے تعلق، جزا و سزا کا اعمال پر ترتب، شریعت کی ضرورت اور شرائع الہیہ و نوامیس حکمیہ کا استحکام، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شہادت سے ہوا۔ اللہ اکبر! شاہد کیسی زبردست شہادت اور اعلیٰ صداقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ داوری گاہ عالم میں شہادت کے لیے اکیلا آیا، اور اپنی واپسی سے پیشتر ہزار در ہزار بندگان الہ کو اس شہادت پر قائم بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے ان کو بھی شاہد بنا گیا، اور وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سورۃ الحج کی سند عطا فرما گیا۔ نمبر 28، صاحب۔ وہ صاحب ہے، صاحب کے معنی ساتھ رہنے والا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان انہی الفاظ میں دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابدی ہونا ثابت ہو گیا۔ یہ ثابت ہے کہ وہ نوع انسان کے ساتھ ساتھ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ خود یہ نوع باقی رہے۔ منکرین مکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب قریش کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ لفظ خواہ کیسی ہی نیت سے وضع کیا تھا، لیکن قدرت الہیہ نے اسے پاک ترین معنی میں استعمال کیا، اور وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ سورۃ التکویر فرما دیا۔ انبیاء علیہم السلام میں ایسے بزرگوار بھی ہوئے ہیں جنہوں نے امت عاصی کے مفسدات اور قابل نفرت افعال کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا، اور ان کو چھوڑ کر خود ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقامت و صبر کی مدح و ثنا فرماتا ہوا ظاہر کرتا ہے کہ اس نبی کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نافرمانوں کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوتا، ان کو اپنے دربار سے دور نہیں کرتا، خود ان سے علیحدگی کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ صابر ہے، اور اس کا صبر صرف اللہ ہی کی نصرت و معیت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تم اسے اپنا صاحب کہتے ہو، کل کو تمہیں خود اس کا صحابی بننا موجب شرف و عزت بن جائے گا۔ نمبر 29، صادع۔ وہ صادع ہے، صدا بیان واشگاف کو کہتے ہیں۔ امر الہی کو صاف صاف بیان کرنا، دنیا کی مخالفت و مخاصمت کی پرواہ نہ کرنا، دباؤ اور دھمکی کو وقت نہ دینا، اعداء کی تدابیر فاسدہ اور مقاصد قاصدہ سے مروب نہ ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ صادع ہے، اس نے عرب جیسے خونخوار وحشی خون ریز بت پرستوں کو صاف صاف سنا دیا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم سورۃ الانبیاء۔ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم کا ایندھن بنائے جاؤ گے۔ وہ صادع ہے، اس نے یہودی قوم کو جو تجارت کے مالک واحد ہونے کی وجہ سے تمام عرب پر چھائے ہوئے تھے، اور جن کے سود اور قرضے کی زنجیریں ہر ایک امیر و غریب کی گردن میں پڑی ہوئی تھیں، نیز مسیحیوں کو جن کی حکومتیں شام، مصر و یمن اور ایشیائے کوچک و یورپ میں پھیلی ہوئی تھیں، صاف صاف لفظوں میں یہ سنا دیا تھا، قل یا اہل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم سورۃ المائدہ۔ اے یہودیو، اے عیسائیو، تم سچائی کے کسی درجے پر نہیں ہو جب تک کہ تم نمبر 1 تورات اور نمبر 2 انجیل اور نمبر 3 خدا کے اس کلام پر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے قائم نہ ہو جاؤ۔ ہاں،
صادع وہ ہے جو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی فرما دیتا ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورۃ الجن، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نقصان یا بہبودی کا مالک نہیں، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، سورہ جن، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے اور کوئی بھی پناہ نہ دے سکے گا اور میں تو اس کے سوا اور کسی کو اپنا سہارا بھی نہیں پاتا۔ ہاں، صادع وہ ہے جو اپنے عزیز و اقارب کی نسبت پر یہ پیغام سناتا ہو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء، اپنے خاندان کے قریب ترین اشخاص کو بھی ڈرا دے۔ نمبر 30، صادق، وہ صادق ہے، منازل روحانی میں صدق کا درجہ نہایت اعلیٰ ہے، صدق ہی روح اعمال ہے اور صادق ہی معیار احوال، صدق ہی وہ دروازہ ہے جو دربار ذوالجلال تک پہنچا ہے، صدق ہی بنیاد دین ہے اور صدق ہی کی چوب پر یقین کا خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے، صدق ہی ہے جس کا سوال خلیل رب العالمین نے فرمایا تھا، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، سورہ شعراء، صدق ہی ہے جس کی مجلس دربار شاہی کے قریب میں منعقد ہوئی، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، سورہ قمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی صادق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام یوحنا کو مکاشفات میں بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی صادق ہیں، اپنی قوم میں اور اپنے وطن میں، اطراف و اکناف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی نام سے قبل از نبوت روشناس ہوئے۔ والذی جاء بالصدق، سورہ زمر، وہ جو صدق کو لے کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جس کے متبعین صدیقیت و محدثیت کے مراتب پر فائز ہوئے۔